بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، نگاہ نیچی رکھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ طہارت و پاکیزگی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ حضرات آیت کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سارے ہی اہل ایمان کو اخلاق و کردار کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرو۔ اپنے اخلاق کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے ایسے جب تم اپنے نظروں کی حفاظت کرو گے، جب تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو آپ کے اخلاق اچھے رہیں گے، آپ کا کردار بیٹر رہے گا۔ اگر آپ کی نظریں آزاد ہو جائے، آپ کی نظریں ہر ایک پر پڑنے لگے، ہر چہرے پر پڑنے لگے، ہر طرف آپ کی نگاہیں گھومنے لگے، تو ایسی صورت میں آپ کے اخلاق و کردار کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اہل ایمان کو اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ حضرات عفت ایک صفت ہے، عفت پاک دامنی، جو ہر مومن کے لیے یہ صفت ضروری ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں یہ صفت ضرور رہتی ہے۔ عفت کا مطلب کیا ہے؟ عفت کا معنی کیا ہے؟ عفت کا معنی یہ ہے کہ انسان جنسیات کے معاملے میں اپنے اخلاق کے دائرے میں رہے۔ انسان جنسیات کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اخلاق کے دائرے میں رہے۔ اگر میں اور کھل کر آپ کے سامنے رکھوں، سیکس کے معاملے میں انسان اخلاق کے دائرے میں رہے۔ اگر انسان نفسیات کے معاملے میں اخلاق سے باہر نکل جاتا ہے، سیکس کے معاملے میں انسان اخلاق سے باہر نکل جاتا ہے، یاد رکھو وہ انسان نہیں بلکہ وہ جانور بن جاتا ہے۔ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہی لوگ ہیں جو حیوان قسم کے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جانور قسم کے ہیں۔ اللہ نے آگے بھی فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے زیادہ بدتر ہیں۔ اسی لیے حضرات ہمیں چاہیے کہ یہ عفت و پاک دامنی اور عصمت کی یہ جو صفت ہے اب ہم اپنی زندگی میں اس سے متصف رکھنا چاہیے۔ ہر مومن کو ان اوصاف سے متصف ہونا چاہیے۔ یہ اوصاف مطلوب ہے جوانی میں، اس لیے کہ جوانی کے مرحلے میں انسان سب سے زیادہ بہکنے کا اندیشہ رہتا ہے، بھٹکنے کا اندیشہ رہتا ہے، اس کے خیالات ارد گرد نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے اپنے خیالات کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو۔ جب اخلاق کی حفاظت کی بات آتی ہے، قرآن مجید ان اوصاف کا بارہا قرآن مجید میں کئی جگہ پر تذکرہ فرماتا ہے۔ چنانچہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی نظریں نیچے رکھ کر چلیں گے، جب آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ المؤمنون کے اندر، جہاں پر بہت سارے مؤمنین کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ نے سورۃ الاحزاب میں بھی بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ نے تذکرہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات۔ مومن کے جو اوصاف ہیں، بہت سارے اوصاف کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد وہ ہوتا ہے، مومن عورت وہ ہوتی ہیں جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ پیش کر دیا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ تو حضرات ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، سارے ہی اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق و کردار اور اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرو۔ تو کیریکٹر کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اخلاق کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے نظروں کو نیچے رکھنے کی وجہ سے۔ اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے ہم اپنے نظروں کو نیچے رکھیں گے جب اخلاق کی حفاظت ہوگی۔ اگر ہم اپنے نظروں کو آزاد چھوڑ دیں گے، ہم اپنے نظروں کو کھلم کھلا چھوڑ دیں گے، ہماری نظریں ہر ایک پر پڑ رہی ہے، ہر ایک پر جا رہی ہے، تو ایسے میں اخلاق کی حفاظت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات جب اخلاق کی حفاظت کی بات آتی ہے، کردار کی حفاظت کی بات آتی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی بات آتی ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل 14 فروری ہے، کل 14 فروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ 14 فروری یہ یوم محبت کا دن ہے۔ 14 فروری کے دن محبوب محبوبہ کو اعلان کرتا ہے محبت کا، محبوب محبوبہ کو ہدیہ اور تحائف دیتا ہے 14 فروری کو، محبوب محبوبہ کو پرپوز کرتا ہے۔ لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ دنیا کے دوسرے باطل قوموں کی طرح آج مسلمان معاشرے میں، مسلم معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اپنی عفت و پاک دامنی کا نیلام کر رہی ہیں، اپنی عفت و پاک دامنی کو 14 فروری کے دن نیلام کرتی ہیں، عشق و محبت میں مبتلا ہو کر اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہیں۔ اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج ہمارے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا جائے، آج مسجد یعقوب کے منبر سے ایک درس دیا جائے، ایک سبق دیا جائے۔ یاد رکھو جب اخلاق کی حفاظت کی بات آتی ہے، جب کردار کی حفاظت کی بات آتی ہے، سورہ یوسف کو ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔
سورہ یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے احسن القصص، خوبصورت قصہ ہے، بہترین قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سازش کر کے اپنے باپ سے یہ کہہ کر لے گئے کہ کیا بات ہے کہ ابا جان آپ اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کہیں باہر کھیلنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام سے اصرار کرتے ہیں، بار بار کہنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ لہٰذا میں واقعے کے تفصیلات میں ہرگز نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کی تنگ دامنی ہے۔ مجھے اس واقعے کے ذریعے سے کیا سبق دینا ہے، کیا پیغام دینا ہے، میں اس پر بات کروں گا۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے باہر لے گئے اور تاریک کنویں میں ڈال دیے۔ اب راہ چلتے قافلے نے اس کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ اب خریدنے والا کون تھا؟ مصر کا بادشاہ عزیز مصر، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار سے خریدتا ہے اور خرید کر لے جا کر اپنے شاہی محل میں رکھتا ہے اور کہتا ہے اپنی بیوی زلیخا سے اس بچے کو اچھی تربیت کے ساتھ اور شاہی انداز میں اس بچے کی پرورش کرنا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مستقبل میں یہ بچہ ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ لہذا اب حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل کے اندر شاہی تربیت پا رہے ہیں، شاہی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، یہی عزیز مصر کی بیوی جنہیں مفسرین زلیخا کے نام سے ذکر کرتے ہیں، یہی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، ایک طرفہ محبت کر بیٹھتی ہے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ میں میری جال میں یوسف علیہ السلام کو پھنسا دوں، پھسلاؤں۔ ہر طرح کی کوشش زلیخا کرتی ہے۔ قرآن مجید نے ہر طرح کی کوشش کا تذکرہ اللہ نے صاف طور پر تذکرہ فرمایا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه۔ سب سے پہلا حربہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی، ورغلانے کی یہ کوشش کی، اپنی ہر اداؤں سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، اپنے ہر اداؤں سے، اپنے ہر کوشش سے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی، اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاق و کردار پر قربان جائیے کہ پائے ثبات پر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ سب سے پہلا حربہ زلیخا نے یہ اختیار کیا، اپنی ہر اداؤں سے پھسلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہاں کوئی کام نہیں چلا۔ اس کے بعد دوسرا حربہ زلیخا اپناتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ زلیخا اب دوسرا حربہ اپناتی ہے، کہتی ہے کہ گھر کا دروازہ بند کر لیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کمرے میں ہیں، گھر میں ہیں، دیکھ کر موقع پا کر اس نے سارے کمرے کو بند کر لیا۔ اس کے بعد کہنے لگی پوری بے شرمی کے ساتھ، وقالت حیت لک، آؤ آ کر میری خواہش پوری کرو، وقالت حیت لک،
حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاق و کردار پر قربان جائیے، وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پائے ثبات ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ پھر تیسرا حربہ، زلیخا کیا اپناتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی، ورغلانے کی۔ تیسرا حربہ زلیخا یہ اپناتی ہے، زور و زبردستی پر اتر آتی ہے۔ پہلے اپنے ہر اداؤں سے کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی، ورغلانے کی، یہاں کوئی کام نہیں چلا، کوئی دال نہیں گلی۔ دوسرے حربے کو اپناتی ہیں، کمرے کو بند کر دی۔ لیکن تیسرا حربہ اپناتی ہے، پوری بے شرمی کے ساتھ زبان سے، پورے کھلم کھلا زبان سے کہتی ہے کہ وقالت حیت لک، آؤ میری طرف، میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ یہ تیسرا حربہ بھی ناکام رہا۔ پھر چوتھا حربہ، چوتھی کوشش زلیخا نے یہ کی کہ پورو زور و زبردستی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھگانے لگی۔ آؤ آ کر میری خواہش، میری ضرورت پوری کرو۔ وقالت حیت لک، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق کی حفاظت کے لیے، اپنے کردار کی حفاظت کے لیے، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کے لیے بھاگتے ہیں، زلیخا سے بچتے بچاتے بھاگتے ہیں۔ یہی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھگا رہی ہیں، یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پکڑ لیا، اور پکڑتے ہی یہاں تک کہ دروازے کے پاس پہنچ گئے، قمیص کو زلیخا نے پکڑا اور وہ قمیص پھٹ گئی۔ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا، جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اور سامنے کس کو پاتے ہیں؟ عزیز مصر، زلیخا کے شوہر بادشاہ کو پاتے ہیں۔ عورت بڑی مکار ہوتی ہے، بہت جلد بدل جاتی ہے۔ یہاں پر زلیخا نے بھی وہی انداز اپنائی کہ فوراً اپنی مکاری دکھائی، فوراً اپنے انداز بدل لی، کہنے لگی وجزا، اس آدمی کا کیا بدلہ ہے جس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہو۔ زلیخا اپنے شوہر، اپنے بادشاہ جو دروازے کے پاس پہنچا ہوا ہے، اس سے کہتی ہیں وَجَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آدمی کے لیے کیا سزا ہے جس نے تیری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہو؟ ایسے آدمی کے لیے او عذاب علیم، ایسے آدمی کو قید خانے میں ڈال دینا چاہیے۔ فوراً زلیخا نے بدل لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہاں پر ایک بچہ گہوارے میں دودھ پیتا بچہ گہوارے میں سویا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ بچہ ایک طریقہ کہتا ہے کہ ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، دیکھو کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا غلط ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، اور اگر قمیص سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ غلط ہیں۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ، جب دیکھا گیا قمیص کو قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو بات صاف ہو گئی کہ یہی زلیخا ہے، سارے ان کاموں کی، ان کرتوتوں کی ذمہ دار زلیخا ہے۔ اب رہی بات، یہاں تک تو بات ہو گئی، اب محل کے، شاہی محل کے باہر، پورے شہر کے اندر
چرچا ہی چرچا ہونے لگا۔ معمولی ایک غلام کے پیچھے ملکہ وقت نے، زلیخا نے جا جا کر اس کے محبت میں گرفتار ہو گئی۔ جب شہر کے اندر چرچا ہونے لگا تو زلیخا نے ایک اور طریقہ، ساری سہیلیوں کو، ساری عورتوں کو سبق پڑھانا چاہا، سارے عورتوں کو، شہر کے سب کو دعوت دی، آؤ آپ کے لیے میں دعوت کا انتظام کرتی ہوں۔ جب دعوت کا انتظام کرنے کے لیے وہاں پر مہمان نوازی کا ایک طریقہ الگ تھا، جب بھی آتے ہیں تو ان کے کھانے کے لیے الگ الگ چھری، الگ الگ اسپون کا آج بھی طریقہ ہے کہ الگ الگ اسپون کا ان لوگوں مہمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس چھری کے ذریعے سے، اس کانٹے کے ذریعے سے گوشت اور پھل کاٹ کر کھایا جا سکے۔ لہذا زلیخا نے بھی شہر کے ساری عورتوں کو جمع کی، سب کے ہاتھ میں چھری دے دی۔ اب کہنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کو، وقالت اخرجنا، جب میں کہوں کمرے سے باہر آ جانا، جب میں کہوں کمرے سے باہر آ جانا۔ لہٰذا اب سب عورتیں اپنے اپنے ہاتھ پر چھری لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے آواز دی کہ باہر نکل جائیں، آپ اپنی خوبصورتی کا مشاہدہ کریں، مظاہرہ کریں، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ساری عورتیں پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو، اپنے انگلیوں کو کاٹ بیٹھتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر۔ اپنی حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر ساری عورتیں اپنے انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتی ہیں، ان کو ہوش تک نہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں۔ مفسرین یہاں پر ایک لطیف انداز تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جان بوجھ کر ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، بہت زیادہ حسین و جمیل ہیں، وہ آ کر ہمارے ہاتھ کو پکڑیں، ہمارے قریب ہو جائیں۔ ان عورتوں کا یہ حربہ تھا، ان عورتوں کی یہ سازش تھی۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے پروردگارا ان عورتوں کی مکاری سے اگر تو نے مجھے نہیں بچایا، میں بھی تو ایک انسان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان عورتوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، اس لیے ان عورتوں سے تو ہی مجھے بچا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، ان عورتوں کے سامنے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں قید خانے کی زندگی کو میں پسند کر لوں، میں جیل کی زندگی کو میں اپنا لوں۔ میرے لیے یہاں شاہی محل کی زندگی سے، ان عورتوں کی مکاری سے بہتر ہے کہ میں قید خانے کی زندگی گزار لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دعا کو قبول فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا نے پورے کھلم کھلا آ کر کہتی ہے کہ وقالت حیت لک، میری ضرورت کو پوری کرو، میری خواہش کو پوری کرو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے میں بند دروازے کی جانب دوڑتے ہیں۔ معلوم ہے کہ دروازے بند ہیں کمرے کے، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے میں بند دروازے کی جانب دوڑتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہاں غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر کہیں آپ کے سامنے گناہ کا موقع آ جائے، گناہ کرنے کے قریب چلا جائیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ گناہ جانے انجانے میں ہو گئے، کوئی راستہ گناہ سے بچنے کے لیے نہیں تھا، اس لیے ہم اس گناہ کو کر بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی راستہ نکال دیتے ہیں جہاں راستہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں سب سے پہلا یہ اقدام کرنا چاہیے کہ میں گناہوں سے بچوں،
میں خطاؤں سے بچوں، میں لغزشوں سے بچوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق کی حفاظت کرتے ہوئے بند کمرے میں بند دروازے کی جانب جب دوڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں راستہ کھول دیے جہاں راستہ نہیں تھا۔ آٹومیٹک وہ دروازے سارے کے سارے کھلتے چلے گئے، سارے کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اے اللہ یہ جو گناہ ہے سامنے نظر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس گناہ کو کر بیٹھ جاؤں، اے اللہ اس گناہ سے مجھے بچا لیے۔ اے اللہ یہ جو 14 فروری آنے والا ہے اس میں بہت ساری باطل قومیں عشق و محبت کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن آج ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ہمیں عفت و پاک دامنی کی تعلیم دیتی ہے، ہمیں اس شریعت سے ہمیں وابستہ رکھتے ہیں جہاں پر ہمیں عفت و پاک دامنی، اخلاق و کردار کی حفاظت کی ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عفت و پاک دامنی کا پیغام دیا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر مومن مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، عشق و محبت کے فتنے میں پڑ کر اپنی جوانی کو برباد نہ کرے۔ آج ہوتا ہے کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ شریعت نے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کے درمیان میں بہت سارے فاصلے رکھے ہیں، لیکن آج تعلیم کے نام پر، آج ثقافت کے نام پر، آج فریڈم کے نام پر، آج آزادی کے نام پر یہ شریعت نے ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے درمیان میں جو فاصلہ رکھے ہیں ان فاصلوں کو آج ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دنیا شہوتوں کی بازار بن گئی ہے، دنیا شہوتوں کی بازار بن چکی ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک مغربی تہذیب کو فالو کرتا ہے، فیشن کو فالو کرتا ہے، آج وہی مغربی تہذیب جو اسلام پر الزام لگاتی ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں، اسلام پر الزام لگاتی ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو کوئی آزادی نہیں ہے۔ یاد رکھو جو لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ فریڈم کی بات کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے جو کالے کرتوت ہیں جو آج ہمارے سامنے نکل آ گیا ہے۔ امریکہ کا جو ایک شخص جو ایپسٹین نام کا تھا، اس نے جو یہودی تھا اس نے امریکہ کے اندر ایک جزیرہ بنایا، ایک آئلینڈ بنایا، اس جزیرے کے اندر جو کالے کرتوت کیا کرتا تھا، معمولی 7-8 سال کی بچیاں جو نابالغ بچیاں ہیں ان کو لے جا کر ان کی عزت و آبرو کو تار تار کیا کرتا تھا، اور اس عزت و آبرو کو تار تار کرنے والوں میں کن کن لوگوں کا نام آتا ہے آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں یہ ایپسٹین فائل۔ جو لوگ اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کوئی آزادی نہیں، کوئی فریڈم نہیں، جو لوگ کہتے تھے ان کے اندر کالے، ان کے جو سیاہ چہرہ ہے، جو کالے کرتوت ہیں، آج ہمارے سامنے نکل کر آ گئے۔ جو لوگ عورتوں کی امن کی بات کرتے ہیں، عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہی عورتوں کی عزت و آبرو کو تار تار کر رہے ہیں۔ کئی سارے بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لوگوں کا نام اس پر آتا ہے، امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں کا نام آتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آتا ہے، بل گیٹس کا نام آتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے مسلم ممالک کے حکمرانوں کا نام بھی یہاں آتا ہے۔ اسلام عورتوں کو جتنی عزت عطا فرمائی ہے، جتنا احترام عطا فرمایا ہے، قسم خدا کی دنیا کی کسی مذہب میں عورتوں کو اتنا مقام اور اتنی عزت نہیں ملی۔ اسی لیے مغربی تہذیب کو لات ماریں، مغربی کلچر کو جوتا مار کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔
اگر ہمارے پاس کوئی شریعت نہیں رہی بات الگ ہے، لیکن ہمارے پاس تو وہ شریعت ہے جو سارے شریعت کا سردار ہے۔ ہمارے پاس وہ نبی آئے تھے کہ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دوسرے قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوموں کی تم مشابہت کرو گے تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپناؤ۔ آج ہمارا نوجوان عشق و محبت کا یہ فتنہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ آج ہمارا نوجوان عشق و محبت کا یہ جو سارا فتنہ ہے، یہ جو سارا کلچر ہے، کہاں سے سیکھتا ہے؟ سب سے پہلا اس کا ذمہ دار ہے آج ہمارے معاشرے کا فلمی کلچر۔ آج ہمارے معاشرے کا فلمی کلچر ہے۔ آج ہمارے نوجوان ساری چیزیں یہیں سے تو سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو فلمیں آتی ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے کہ مرد عورت کو کیسے پانا ہے، کیسے محبت کے جال میں اس کو پھنسانا ہے۔ جب ہمارے نوجوان جب ایسے فلمیں دیکھیں گے وہی تو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اولین ذمہ دار ہے فلمی کلچر۔ جو آج عصمت دری کے جو واقعات پیش آتے ہیں، جو ریپ کے واقعات پیش آتے ہیں، اس کا اولین ذمہ دار ہے فلم، ہمارے معاشرے کے فلمی کلچر۔ اور اسی طرح سے حضرات عشق و محبت کے یہ جو فتنے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، اس کا دوسرا ذمہ دار ہے ہمارا تعلیمی نصاب، ہمارا تعلیمی سلیبس۔ اسکولوں کے اندر ایسی چیزیں بسا اوقات پڑھا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیکس کے تعلق سے ایسے تعلیم دیتے ہیں، بسا اوقات بڑے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے، ایک شادی شدہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے۔ یہ ہمارا تعلیمی نصاب بھی اس کا اولین ذمہ دار ہے۔ سب سے آخری چیز، آج ہمارے نوجوان عشق و محبت کے چکر میں پڑ کر اپنی عفت و پاک دامنی کو جو نیلام کر رہے ہیں، اس کا اصل سب سے جڑ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آج موجودہ دور میں، بے حیا اور عریانیت کے دور میں، آج ہم اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے کردار کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے نظروں کی حفاظت کر لو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لو۔ اگر آپ اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کرو گے، یاد رکھو کہ زنا کا سب سے اولین اسٹیپ ہوتا ہے بد نظری۔ زنا کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے بد نظری۔ انسان جب غلط نظر دوسروں پر ڈالتا ہے، اجنبی عورت پر ڈالتا ہے، وہ اس کی اخلاق کی حفاظت نہیں ہو پاتی، اپنے اخلاق اپنے کردار کی وہ حفاظت نہیں کر پاتا۔ اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے کے لیے نظروں کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ اسی لیے جو 14 فروری کے دن جو منایا جاتا ہے یوم محبت کے نام سے، ویلنٹائنز ڈے کے نام سے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام کے اندر یوم محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہی محبت اپنے والدین کے ساتھ دکھائیے، یہی محبت اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ دکھائیے۔ اس لیے اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد پر نظر رکھیں، اپنے اولاد کے اخلاق کی حفاظت کے لیے سختی کے ساتھ ان پر نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ مل رہا ہے، اس کے فرینڈ سرکل کیا ہے۔ ان سارے چیزوں پر نظر رکھنا یہ والدین کی سب سے اولین ذمہ داری بنتے ہیں۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے کردار اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔